ان کے بعد میری فہرست میں اس وقت جو شعراء ہیں اور اسٹیج پر جو دکھائی پڑ رہے ہیں ان میں صرف ڈاکٹر راحت اندوری ہیں، جوہر کانپوری، جناب الطاف ضیاء اور محترمہ انا دہلوی صاحبہ یہ ہیں۔ باقی کئی نام ایسے ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے، ان میں شائستہ ثنا ہیں، نکہت امروہوی ہیں، جمیل خیرآبادی، ہاشم فیروز آبادی، وسیم رامپوری، ان لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ خدا کرے جلد از جلد یہ لوگ آ جائیں۔ اور اب آئیے، ماحول وہاں پہنچ گیا ہے جہاں میں اس محترم اور عالمگیر شہرت رکھنے والے محبوب شاعر کو آواز دوں۔ اس تمہید کے ساتھ میں اسے آواز دینا چاہتا ہوں کہ پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے، پہاڑ کاٹ کے آباد ہونا پڑتا ہے، غریب شخص کو فرہاد ہونا پڑتا ہے، کبھی یوں ہی نہیں ملتی ہے داد شیروں پر، غزل کے عشق میں برباد ہونا پڑتا ہے۔ غزل ایک عشق ہے اور اس عشق کو قائم رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ جناب الطاف ضیاء ہمارے ان شعراء میں ہیں جو غزل کے عشق اور غزل کی محبت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ساری دنیا میں اپنی شہرتوں کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں۔ جناب الطاف ضیاء مائی۔ معزز حاضرین، میں اس سے پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں آج ڈر سا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں سے۔ یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں انہیں سنائی نہیں دے رہا یا وہ مشاعرہ دیکھنے آئے ہیں، یہ سامنے کے جو لوگ ہیں برابر شریک ہیں۔ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب یہاں سے جو شاعر بچے ہیں جنہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں، جن کا میں بھی شاعری ہوں، میں ان کے لیے آپ تک کچھ شعر پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں، میرا حوصلہ بڑھائیں، میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا انہیں بے چینی ہے۔ مطلع پڑھتا ہوں اور یہاں سے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں، ایسا لگنا چاہیے کہ میں تنبور میں مشاعرہ کر رہا ہوں۔ مطلع پڑھتا ہوں۔ کیا خبر تھی وہ مجھ کو اس طرح جلا دے گا، کیا خبر تھی وہ مجھ کو اس طرح جلا دے گا۔ دیکھیے دوستو، ان سب کی طرح آپ سب بھی ساتھ دیں۔ اگر آپ کے منہ میں زبان نہ ہو تو ہاتھ بھی اگر آپ اٹھا لیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ تک شعر پہنچ رہا ہے۔ پیش کر رہا ہوں مطلع۔ کیا خبر تھی وہ مجھ کو کیا خبر تھی وہ مجھ کو اس طرح جلا دے گا، اس طرح جلا دے گا، اس طرح جلا دے گا۔ میرے نام کے آگے، میرے نام کے آگے حاشیہ لگا دے گا، میرے نام کے آگے، میرے نام کے آگے حاشیہ لگا دے گا۔ بے وجہ بھی نہ چلائیں آپ۔ دیکھیے، سمجھ سوچ کے آپ داد دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا سے داد دیں۔ میں پھر مطلع پڑھتا ہوں۔ کیا خبر تھی وہ مجھ کو اس طرح جلا دے گا، جانتا ہوں میں اس کی
جانتا ہوں میں اس کی دشمنی ہے رنگوں سے، دشمنی ہے رنگوں سے، وہ مہکتے پھولوں سے تتلیاں اڑا دے گا، وہ مہکتے پھولوں سے تتلیاں اڑا دے گا، میرے نام کے آگے حاشیہ لگا دے گا، حاشیہ لگا دے گا۔ دوستو، میرے بھائی محمد اشتیاق چیئرمین صاحب کے جو دل کے جذبات ہیں، جو دل کا کرب ہے، میں ان کو شریک کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں۔ اس شعر کے لیے آپ سب کی بھرپور دعائیں اور محبتیں چاہتا ہوں۔ میں ارشاد حاشیہ لگا دے گا، بزدل کی دلدل میں دھس گئے اگر ہم لوگ، دھس گئے اگر ہم لوگ۔ آپ سب بھی شریک ہو جائیں میرے اس شعر میں۔ بزدل کی دلدل میں دھس گئے اگر ہم لوگ، دھس گئے اگر ہم لوگ، آنے والی نسلوں کو کون حوصلہ دے گا، آنے والی نسلوں کو کون حوصلہ دے گا، آنے والی نسلوں کو کون حوصلہ دے گا، میرے نام کے آگے حاشیہ لگا دے گا۔ اور بالخصوص اردو کے اس پاکیزہ ڈائز کے حوالے سے آپ تک شعر پہنچا رہا ہوں۔ میں ہم نے اپنے آنگن میں وہ دیا جلا جو، دیکھیے آپ سب کی بھی تعداد ان سے کم نہیں ہے، گم سم بیٹھے ہوئے آپ سب، مشاعرے کا جو ماحول ہے ڈائز سے بنتا بگڑتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بنا رہے تو آپ سب بھی شریک پیش کرتا ہوں۔ ملحظہ فرمائیں، حاشیہ لگا دے گا، ہم نے اپنے آنگن میں، ہم نے اپنے آنگن میں وہ دیا جلایا جو، وہ دیا جلایا جو، سر پھیری ہواؤں کو سادگی سکھا دے گا، سر پھیری ہواؤں کو سادگی سکھا دے گا، سر پھیری ہواؤں کو سادگی سکھا دے گا۔ اس مشاعرے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، اور اگر اس شعر پر بھی آپ خاموش رہے تو میں اپنی جگہ لوں گا، مجھے اپنی عزت پیاری ہے۔ پیش کرتا ہوں، ملحظہ فرمائیں، عنایت حاشیہ لگا دے گا، مشورہ ہے یہ میرا، منفرد بنا لہجہ، منفرد بنا خود کو، مشورہ ہے یہ میرا، منفرد بنا خود کو، منفرد بنا خود کو، اتنی
اتنی بھیڑ میں ورنہ کون راستہ دے گا، اتنی بھیڑ میں ورنہ کون راستہ دے گا، اتنی بھیڑ میں ورنہ۔ اور ایک شعر آخری اس غزل کا پڑھتا ہوں، بہت اچھا آپ نے سنا، ایسے ہی سنتے رہیں تو میں یہاں سے جاؤں آؤں والا معاملہ نہ کروں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، میرے محترم عمر فاروقی صاحب کی محبت کے سہارے میں یہاں حاضر آیا، میں انہیں شریک کرتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی بھیڑ میں ورنہ کون راستہ دے گا، اتنی بھیڑ میں ورنہ کون راستہ دے گا، صرف اپنے آنگن کی صرف اپنے آنگن کی روشنی بہانے کو، روشنی بہانے کو، اور جانے وہ کتنی بستیاں جلا دے گا۔ ارے ابھی تو شروع کیا آپ نے۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ صرف اپنے آنگن کی روشنی بڑھانے کو، روشنی بڑھانے کو، روشنی بڑھانے کو، اور جانے وہ کتنی بستیاں جلا دے گا، اور جانے وہ کتنی۔ دیکھیے دوستو، فرمائش ہو رہی ہے غزلوں کی، لیکن آپ دیکھیے گا جو فرمائش کر رہے ہیں وہی خاموش رہیں گے۔ ہاں آپ دیکھ لیجئے گا، میں پڑھتا ہوں ایک غزل جو میں نے یہاں پڑھی ہے۔ میں نے وہ غزل جب پڑھی تھی بڑی محبتیں ملی تھیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک غزل اپنے طور سے پڑھوں، اس کے بعد وہ غزل میں پہنچاؤں گا۔ میں مطلع پڑھتا ہوں، بذات سنیں دوستو۔ یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے۔ دوستو شریک ہو جائیں۔ یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار۔ دیکھیے جیسے ویسے ماحول بنا کہ ان کے جوتے ہی نہیں پیر میں آئے۔ یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا سارے مسیحا، یا سارے مسیحا یہاں بیمار ہے شاید، یا سارے مسیحا یہاں بیمار ہے شاید۔ اب شاید کہنا نہ پڑے کہ آپ لوگ شریک ہو جائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ میرے دوسرے مصرے پر یہ تمام لوگ شرکت کریں گے۔ یا سارے مسیحا یہاں بیمار ہے شاید، یا سارے مسیحا یہاں بیمار ہے شاید، یا شہر میں اپنے کوئی بیمار نہیں ہے، یا شہر میں اپنے کوئی بیمار
نہیں ہے، یا شہر میں اپنے کوئی بیمار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے۔ کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ، کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ، کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ، ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے، ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے، کیوں دور ہو مجھ سے میرے نزدیک تو آؤ، ہاتھوں میں میرے پھول ہے تلوار نہیں ہے۔ دوستو ایسا ماحول بن چکا ہے کہ میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس پر آپ مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ پیش کرتا ہوں ملازم میں، کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، واہ 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 واہ، کردار کو کپڑوں میں چھپا رکھا ہے تو نے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے، کپڑوں کی طرح تو تیرا کردار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں دوستو اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کون خاموش رہتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ملازم میں، اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن اس قوم کی تقدیر میں منزل تو ہے لیکن افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے، افسوس کوئی قافلہ سالار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے۔ اب یہ آخری شعر پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ بیٹھ جاؤ، آخری شعر ہے۔ سنیے گا، آپ کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ یا میرا یہاں کوئی خریدار نہیں ہے، میں اپنے بزرگ کے حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل، ایک بار اجڑ جائے تو پھر بسنا ہے مشکل، یہ دل ہے میرا دلی کا دربار نہیں ہے۔ کیا کہنے الطاف صاحب، الطاف صاحب چیئرمین صاحب کی خواہش ہے، آئیے۔ دیکھیے ایک سیکنڈ، الطاف صاحب چیئرمین صاحب کے اور دیگر دوستوں کے حکم پر اپنی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس درمیان ہمارے جو شعراء وہاں موجود ہیں یا جو شاعرات موجود ہیں انہیں کسی طرح اسٹیج پر لے آیا جائے تاکہ ہم پھر انہیں آواز دے سکیں۔ جی پی لیجیے آپ۔ دوستو بہت خوشی ہوئی، آپ نے ماحول بنا دیا، موڈ بنا دیا۔ میں واقعی جا نہیں رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں آپ پر گراں تو نہیں گزر رہا، آپ پر بوجھ تو نہیں بن رہا ہوں، لیکن آپ نے میری لاج رکھ لی، میرے شعروں کی لاج رکھ لی، اور آپ نے بتا دیا کہ آپ شاعری کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ پیش کر رہا ہوں یہ غزل
ایسی غزل میں نے ابھی مشاعرے سے قبل ایک کوئی بچہ تھا جس نے یہ غزل پڑھی اور ہزاروں روپے اسے انعام ملے. میں چاہتا ہوں مجھے ہزار لوگ داد دے دیں, 100 لوگ داد دے دیں تو میری محنت وصول ہو جائے گی. پیش کر رہا ہوں ارشاد. لیکن آپ سب بھی ذمہ داری سے سنیں گے. آپس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے دوستو, بہت اچھا. آپس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں. آپس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں. میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہیں. میرے پر بہت شکریہ دوستو. میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے. میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں. نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی ہم سے. نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی ہم سے. نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی ہم سے. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہیں. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہیں. نہ جانے کس گھڑی کیسی خطائیں ہو گئی ہم سے. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں دوستو, بالخصوص لہٰذا فرمائے. مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. بہت اچھے, واہ 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 واہ. چیئرمین اشتیاق صاحب کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں, لہٰذا فرمائے. مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. میں نغمہ ہوں
ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہیں، میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہیں، میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہیں۔ بہت اچھے، کیا کہنے ہیں الطاف ضیاء صاحب، واہ واہ۔ آواز ان تک پہنچی اور وہ یہاں تک۔ ایک شعر آپ کی جانب سے نظم کرتا ہوں بہار۔ ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہیں۔ اس غزل سے ہٹ کر ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، مزہ لیجئے گا اس شعر کا۔ تم اپنے حسن پر اے نازنینوں یوں نہ اتراؤ، تم اپنے حسن پر اے نازنینوں یوں نہ اتراؤ، تم اپنے حسن پر اے نازنینوں یوں نہ اتراؤ، ہمیں بھی خوبصورت لڑکیاں آواز دیتی ہیں، ہمیں بھی خوبصورت لڑکیاں آواز دیتی ہیں۔ دیکھیے آپ کے چلن کا اندازہ ہو گیا مجھے، بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کس نیچر پر۔ میں کامیاب رہا۔ اس میں 2 شعر ہیں دوستو، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے یہ شعر کہے ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ پیش کرتا ہوں مزاحمت میں۔ قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے، ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے، کیا کہنے ہیں ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے، ہوا خوشبو سے خالی ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے، کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں، کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں، کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں، زیادہ دیر میں پردیس میں ابھی رک نہیں سکتا، بہت اچھے الطاف، زندہ باد۔ زیادہ دیر میں تنبور میں اب رک نہیں سکتا، زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں، میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہیں۔ دوستو جو بھی میں نے 10 12 14 شعر سنائے ہیں، وہ آپ لوگوں نے بڑی محبتوں سے سنے۔ ہو سکتا ہے کسی شعر میں نے ایسی بھی بات کہی ہو جو جھوٹ ہو، غلط ہو، لیکن میں نے اس غزل کے مقطع میں جو بات کہی ہے، سچائی یہی ہے دوستو جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ خاموش وہی رہے گا جسے میں اس سچائی سے انکار ہے۔ پیش کرتا ہوں، دیکھنا آپ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ کون شخص ہے جو اس سچائی سے انکار کرنے والا ہے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں، بہت اونچی عمارت سے اتر رہا ہوں ضیاء صاحب،
वाह 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 वाह। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहबे, बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहबे, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज। भाई जिंदाबाद जनाब अल्ताफ भैया, क्या कहने हैं। आपने हमारी सदियों की गज़ल के जो मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ फ़रमानात हैं उनको आपने अपनी तरह तरह की गज़लों में पेश करके गज़ल का हक़ अदा कर दिया। मुशायरे को आपने बेपनाह कामयाब बना दिया। देखिए ऐसा है, एक सेकंड, चेयरमैन साहब ने अभी एक बात कही, अल्ताफ़ की एक नज़्म जो इनकी पहचान है वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि नात या हम्द जो है या तो शुरू में पढ़ी जाती है या एकदम आखिर में पढ़ी जाती है, दरमियान में नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, अल्ताफ़ 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, उन्हें मौका दे दीजिए आराम करने का। किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी जान ले लीजिए। थोड़ी देर अल्ताफ़ को आराम करने दीजिए।